امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب. زور سے بولو کون؟ امیر ملت سید السادات سید جماعت علی شاہ محدث علی پور رضی اللہ تعالی عنہ. اور تیسری پشت میں آپ کا سلسلہ جا کر تسلسل کے ساتھ شیرازی سادات ہے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. میں یہ بات جو پڑھ رہا ہوں شیخ الحدیث حضرت عبدالحکیم شرف قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ بھی اہل سنت اور ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ میں سے. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا پھر جماعت علی شاہ صاحب نے، اور تمام مریدین کو مسلم لیگ کی حمایت کرنے پر پرزور تلقین کی. 1939 میں جب کانگریس وزارت سے مستعفی ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جمعہ 23 سپتمبر 1939 کو یوم میلاد منانے کی اپیل کی جب کانگریس وزارت سے گئی. اس موقع پر آپ نے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نماز جمعہ میں کے بعد علی پور سیدہ سیالکوٹ میں ایک تاریخی خطاب کیا. آپ نے فرمایا دو جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا دوسرا کفر کا. مسلمانوں تم کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گے؟ حاضرین نے بآواز بلند جواب دیا پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کہ اسلام کے. پھر آپ نے دریافت کیا کہ جو کفر کے جھنڈے تلے کھڑا ہو تو کیا اس کا جنازے کی نماز پڑھو گے؟ حاضرین نے انکار کیا نہیں، دیکھو یہ ہمارے اکابر ہیں. آپ نے جواب فرمایا. پھر آپ نے پوچھا کیا تم اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرو گے؟ یعنی جو ایک کفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے اور ایک اسلام کے جھنڈے. بولے نا کس کے؟ اسلام کے جھنڈے کے. اور فرمایا جو کفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے اس سے تم رشتہ داری کرو گے؟ آپ نے مریدین نے کہا نہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب کون تھے یار؟ اللہ اکبر. یہ وہ عظیم ہستی ہے 1991 میں ان کا وصال 51 میں. لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے جو ابھی کر رہا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے کی ہے 1939 میں. پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خدا نے وہ رفتار عطا فرمائی تھی. کہاں سیالکوٹ کہاں بمبئی، کہاں سیالکوٹ کہاں بنارس، کہاں سیالکوٹ کہاں بریلی، کہاں سیالکوٹ کہاں مراد آباد، کہاں سیالکوٹ کہاں رامپور، کہاں سیالکوٹ کہاں بدایوں، کہاں سیالکوٹ کہاں مراد آباد. یہ وہ شخصیت ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک لاکھوں مریدوں کا سلسلہ تھا. بولو سبحان اللہ. ان کو اگر بات مراد آباد پہنچانی ہوتی نا جو کئی ہزار میل پر ہے تو یہاں ایک بات کرتے اور وہ بات وہاں پہنچتی تھی. یہ ان کا سیٹ اپ تھا. یہ قائد اعظم کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھے. پوچھا کہ حضور ہم تو اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا اسلام کا جھنڈا کون سا؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا اسلام کا جھنڈا مسلم لیگ کا جھنڈا ہے. مسلم لیگ سے مراد جو پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے قائد اعظم کی سربراہی میں بنائی ہوئی تنظیم تھی. بولو سبحان اللہ. ہم پیر صاحب نے فرمایا پیر جماعت علی شاہ صاحب ہم بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور سب مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے. بولے سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سیاست ہمارے بڑوں نے کی ہے، اللہ وہ دور دوبارہ لائے. اور یہ منبر پر بات کی ہے پیر صاحب نے. اور پیر صاحب کوئی عام پیر نہیں ہے، اعلی حضرت کا شہزادہ، اہل سنت کا امام، حجت الاسلام ان کے ہاتھ سنتا ہے اور ان سے کہتا ہے حضور مسند پر بیٹھے. یہ اہل سنت کے ترجمان اور معتبر ہیں. اور آپ نے گویا کہ اپنے منبر پر فرمایا کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے اور وہ پاکستان کا جھنڈا ہے. بولیے سبحان اللہ. دینی مدارس کی امداد. آپ کو بڑا شوق تھا مساجد بنانے کا. 1910 میں آپ نے سلطان عبدالحمید کی اپیل پر آپ نے حجاز ریلوے فنڈ کے نام سے جب یہ نہیں آئے تھے متوسلین کے لیے 6 لاکھ روپے جمع کرائے تھے اس دور میں 1901 میں. کتنے؟ بولو نا. اور رباط پیر جماعت علی شاہ صاحب کی وہاں پر موجود ہے. یعنی غریبوں کے لیے گولڑا شریف کو آپ دیکھ لیں یا علی پور سیدہ پیر جماعت علی شاہ صاحب. اس آستانے پر جتنا چندہ ہوتا تھا یہ مدینہ لے جایا جاتا تھا. اور مدینے کے زائرین جو جن کو گھر نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں وہاں پر خرچ ہوتی تھی. بولیے سبحان اللہ. 1911 میں علی گڑھ کالج یونیورسٹی بنانے کی غرض سے نواب وقار ملت نے امداد طلب کی اور یقین دلایا کہ انگریزی کے ساتھ دینیات کی تعلیم بھی حاصل ہوگی اور یونیورسٹی کی مساجد میں 5 وقتہ نمازوں کی حاضری تمام طلبہ پوری لازم کریں گے. آپ نے کئی لاکھ روپے علی گڑھ یونیورسٹی بنانے کے لیے دیے. بولیے سبحان اللہ. اس نگری علامہ اقبال آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے. میرے یہ صاحب جیسا آدمی جو کچھ نہیں جانتا، لیکن جو لوگ علامہ اقبال جیسے لوگ بڑے بڑوں کو جانتے ہیں، بڑے جو ہیں
وہ بڑوں کو جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب. ایک دفعہ آپ انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں صدارت کر رہے تھے، پیر صاحب علامہ اقبال آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنا میری سعادت ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا اقبال جس کے قدموں میں بیٹھا ہو اسے اور کیا چاہیے. ایک موقع پر پیر صاحب نے اظہار عنایت ڈاکٹر اقبال سے کہا کہ آپ کا یہ شعر مجھے بہت یاد آتا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو فرمائی. آپ نے یہ مرکزی کردار ادا کیا، بڑی تفصیل آپ کی تاریخ ہے. امیر ملت ابو العرب آپ کی کنیت تھی. کیا نام؟ ابو العرب، یعنی آپ کی خدمات اہل مدینہ اہل مکہ کے لیے اتنی تھی کہ اہل عرب آپ کو ابو العرب کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ابو العرب. امیر ملت ابو العرب حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 26 ذی-القعدہ 2627 کی درمیانی شب 3 اگست 1951 جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں ہوا. آپ کا مزار انور علی پور سیدنا مرجع خلاق ہے. ہر سال نہایت شان و شوکت کے ساتھ آپ کا عرس ہوتا ہے جس میں ہزاروں مریدین شرکت فرماتے ہیں. بولے سبحان اللہ.